اب حضرت عبداللہ کا رشتہ طے کیسے ہو؟ توجہ کرنا دھیان سے. ہر رشتہ بیٹے کا بیٹی کے گھر جاتا ہے. لڑکے والے رشتہ لے کے کہاں جاتے ہیں؟ بولے کہاں جاتے ہیں؟ لڑکی کے گھر. ابھی بھی یہی دستور ہے. پہلے آپ کے یہاں کیا ہے راجستھان میں مجھے نہیں پتا, ہمارے یہاں بھی یہی ہے. ہاں کیا کہ لڑکے والے پہلے کہل پہل کرتے بات لے جاتے ہیں لڑکی کے گھر. لیکن یہ نور نبوت کی برکت ہے. حضرت عبداللہ کا رشتہ حضرت آمنہ کے یہاں نہیں گیا, بلکہ آمنہ سرکار کے گھر سے رشتہ میرے نبی کے ابا جان سرکار عبداللہ کے گھر آیا. اس کی وجہ کیا بنی تھوڑی ذرا سن لیں. اللہ اکبر, توجہ میرے خواجہ کی, کاش کہ نظر کرم ہو جائے. ان کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے, ان کے جد کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ پر رشتہ آیا کیسے؟ صرف 17 سال کی عمر ہے, ابھی جوانی پر قدم رکھا ہے. زیادہ عمر نہیں تھی, 17 سال کی عمر, بلکہ چہرے پر ابھی داڑھی کے بال نکلے بھی نہیں تھے. جو روحیں پکتے ہیں ابھی وہ پکے بھی نہیں تھے. بالکل آپ کے چہرے پر داڑھی کے بال نہیں آئے تھے. 17 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. تھے بڑے خوبصورت. شکار کا شوق تھا, شکار کا شوق تھا. شکار کے لیے جنگل گئے, اور اتفاق سے جناب وہب جو حضرت سیدہ آمنہ کے ابا جان ہے وہ بھی شکار کے لیے جنگل گئے. یہودیوں نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھ لیا تھا کہ نبی کیسے ہوں گے, آخری نبی, ان کا حلیہ کیا ہوگا, ان کے ابا کا حلیہ کیا ہوگا, ان کے دادا کا حلیہ کیا ہوگا. تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہودیوں نے پڑھ کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ جو ستارے اب طلوع ہو رہے ہیں یہ آخری نبی کے ولادت کے آثار بتا رہے ہیں کہ آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں. آپ مجھے بتائیں, لوگ کہتے ہیں میلاد سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ہر ستارہ ہر وقت طلوع نہیں ہوتا. قدرت نے بھی بعض ستاروں کو ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ ہر وقت نہیں چمکنا, جب محبوب آئے تبھی چمکنا. ہر ستارہ ہر وقت نہیں چمکتا, جب محبوب آتے تب بعض ستارے چمکتے ہیں. اللہ اکبر. حیرت ہے, یہودیوں کو پتا ہے, یہودیوں کو پتا ہے کہ وہ بعض ستارے جو توریت انجیل اور آسمانی کتب میں بیان کی آخری نبی کے آنے پہ چمکیں گے, تو وہ اب چمکنے لگے ہیں. اس کا مطلب ان کے ابا پیدا ہو چکے ہیں. ابا کی نشانی یہ ہے, ساری نشانی آسمانی کتابوں میں تھی. آسمانی کتابوں میں نشانی دیکھ کر وہ لوگ مکہ آئے, مکے میں چھپے تھے کہ نبی کے ابا کو قتل کر دو. جب نبی کے ابا ہی قتل ہو جائیں گے تو نبی اماں کے شکم میں کیسے آئیں گے, اماں کے شکم میں نہیں آئیں گے تو دنیا میں کیسے آئیں گے. تو پھر کیا ہوگا, ہم یہودیوں کی دادا گیری بھی چلتی رہے گی اور بابا گیری بھی چلتی رہے گی. اللہ اکبر. کرنا کیا تھا, نبی کے ابا کو مار ڈالو. نہ ابا رہیں گے نہ شہزادے دنیا میں تشریف لائیں گے. اپنے ذوق کے مطابق ایک جملہ کہوں, اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو, محسوس کر سکتے ہو تو محسوس کر لو. ان یہودی ملوں نے مل کر مشورہ کیا تھا میلاد نہیں ہونے دیں گے. پلان کیا تھا, میلاد نہیں ہونے دیں گے. میں کسی کو کچھ نہیں کہتا, لیکن اجمیر شریف میں بیٹھ کے یہ ضرور کہوں گا, یہ فکر کس کی ہے, میلاد نہیں ہونے دیں گے. یہ فکر کس کی ہے, میلاد نہیں ہونے دیں گے. لیکن ملا کہہ رہا تھا میلاد نہیں ہونے دیں گے, اور اللہ فرما رہا تھا ہم تو کروائیں گے, ہم تو کروائیں گے. ملا کی نہ چلی, اللہ کے آگے کس کی چل سکتی ہے. یہ سب مل کر کے سرکار عبداللہ کے پیچھے لگ گئے, اور پیچھے لگنے کے بعد سوچا ان کا مرڈر کر دو, ان کو قتل کر دو. اب اس کی روایت بیان کرنے والے جناب وہب ہے. وہب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ خوبصورت عبداللہ, وہ جوان 17 سال کا, شکار میں مصروف ہے. چاروں طرف سے یہودی مولوی, چاروں طرف سے یہودی جو راہب تھے ان کے سربراہ تھے, وہ ملے تھے, انہوں نے گھیر لیا. اور گھیرنے کے بعد سرکار عبداللہ پر, میں سرکار عبداللہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے عبداللہ کہا تھا اس لیے کہ میرے نبی کے والد ہیں نا, میرے سرکار
سرکار کے ابو جان ہے وہ، میرے آقا کے ابو جان ہے وہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. چاروں طرف سے گھیر لیا، گھیرنا تھا. حضرت وہب کہتے ہیں میں نے سوچا یہ عبد المطلب میرے سردار کا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے اسے یہ قتل کر دیں تو لوگ مجھ سے کہیں گے وہب تم اتنے بزدل تھے کہ تمہارے سامنے سردار مکہ متولی کعبہ عبد المطلب کا شہزادہ قتل ہو رہا تھا، تم نے بچایا نہیں، یہ تم نے کون سی جو ہے وہ جرت دکھائی. اللہ اکبر. تو حضرت وہب کہتے ہیں میں نے عبداللہ کو بچانے کے لیے جیسے ہی اپنی سواری کو دوڑانا چاہا تو ایسا لگا میری سواری کے قدم کسی نے پکڑ لیے، میری سواری نے کام نہیں کیا. ایسے میں نے سوچا ہاتھ سے میں اٹھاؤں تیر اور تیر اٹھا کر کے ان پر چلاؤں، ان یہودیوں پر. جیسے تیر چلانے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہا، میرے ہاتھ بے قابو ہو گئے، ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے، سواری نے قدم زمین نے پکڑ لیے، ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں. سوچا چلا کر کہوں عبداللہ ہوشیار تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے. چلانا چاہتا ہوں تو آواز بھی نہیں نکلتی. گویا کہ قدرت کا فیصلہ ہے، وہب تم مدد نہیں کر سکتے، تماشا دیکھو ہو کیا رہا ہے. حضرت وہب کہتے ہیں اب میں بالکل جامد و ساکت یعنی خاموش اور مجبور ہو کر دیکھنے لگا ہوتا کیا ہے. ایسے میں نے دیکھا زمین سے شیر نکلے یا آسمان سے ٹپکے اور ان سب کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا، وہ سارے یہودیوں کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں وہاب میں نے یہ منظر دیکھا، وہ خونخوار خطرناک شیر یہودیوں کو تو چیر پھاڑ گئے لیکن عبداللہ کو انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس دن سے میرے دل میں عبداللہ کے لیے عزت پیدا ہو گئی کہ آخر یہ بچہ ہے کیسا، یہ جوان ہے کیسا. میں گیا اور سیدھا عبد المطلب سے ملا. میں نے کہا بھائی عبد المطلب عبداللہ کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو عبد المطلب نے کہا شادی کرنا ہے دیکھ رہے لیکن کوئی رشتہ تو ویسا ملے. تو حضرت وہب کہتے ہیں کہیں اور کیوں دیکھتے ہو، میرے گھر میں میری بیٹی ہے نا جس کا نام آمنہ ہے. اس ماحول میں نبی کی امی جان کو طیبہ اور طاہرہ کہا جاتا تھا صرف 15 سال کی عمر میں. توجہ فرمائے آمنہ امن والی. جب اتنے دہشت گرد تھے لوگ کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے تھے زندہ، اس دور میں میرے نبی کی امی جان کا نام آمنہ تھا، امن والی. اللہ اکبر. امن والے رسول کی امی کو امن والی بنا کر کے بھیجا گیا. تو حضرت وہاب نے کہا میری بیٹی ہے نا، اور ان کی طہارت ان کی عصمت ان کی پاکیزگی مکے میں مشہور تھی. جیسے ہی طے یہ بات کہی گئی حضرت عبد المطلب نے اس کو جو ہے وہ فائنل کیا اور اس کے بعد مینا کے اندر سرکار عبداللہ اور سیدہ آمنہ کا نکاح ہوا. آپ نے بہتوں کے نکاح سنے ہوں گے، نبی کے ابا جان کا نکاح بھی سنے. مینا کی وادی کے اندر جمرات کے قریب حضرت عبداللہ اور آمنہ کا نکاح ہوا. وہ دن جمعرات کا دن تھا، رجب المرجب کا مہینہ بتایا جاتا ہے، دن جمعرات کا بتایا جاتا ہے. اور پہلی ملاقات رسول اللہ کے والد کی رسول اللہ کی والدہ سے جو پہلی ملاقات ہوئی وہ شب جمعہ میں ہوئی. اللہ کی شان وہ نور جو حضرت آدم کی پیشانی سے منتقل ہوتے 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 حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تھا. جب حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کی پہلی ملاقات ہوئی، پہلی ہی رات میں نور محمدی منتقل ہو کر حضرت سیدنا عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے شکم میں داخل ہو گیا. جس دن یہ نور منتقل ہوا جس شب وہ جمعہ کی شب تھی، اسی لیے سیدنا امام احمد ابن حنبل نے لکھا، سرکار غوث العظم دستگیر نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا، اس طرح کے اور محدثین نے لکھا کہ شب جمعہ اس اعتبار سے شب قدر سے افضل ہے کیونکہ اس دن نور محمدی سرکار عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر سیدہ آمنہ کے شکم میں داخل ہو گیا. اللہ اکبر. اور میرے امام اہل سنت نے اس سے مزید پردہ ہٹاتے ہوئے فرمایا کہا شب جمعہ شب قدر سے افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ نور محمدی حضرت آمنہ کے شکم میں آیا. جو نعمت شب جمعہ میں نصیب ہوئی اب قیامت تک وہ نعمت کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ شب قدر میں جبریل آتے ہیں، شب جمعہ میں جانے جبریل شکم آمنہ میں تشریف لاتے ہیں. توجہ فرمائے.
फरमाए, अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब हुजूर की मिलाद सुनते जाएं। मिलाद 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 क्या कहा ना, सबकी मिलाद बयान। ऐसी माँ लाओ ना, ऐसा बाबा लाओ ना, और विलादत के वक्त भी ऐसा लाओ, शहजादा लाओ ना। क्या हजरत आमिना फरमाती हैं, मेरे शिकम के अंदर जब वो नूर आया तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फरमाती हैं औरतें हया के पर्दे में बहुत तकद्दुस के साथ सुनना बड़ी इबादत है, समातों को बावुजू करो। माए बहनों से माजरत चाहते हुए जितना मैं एहतियात के साथ हया के पर्दे में बोल सकता हूँ बोलूँगा। औरतें जब माँ बनने वाली होती है उन्हें उल्टियाँ होती है, मतलियाँ होती है, जिस्म से मखसूस किस्म की बदबू आती है। लेकिन सैयदा आमिना कहती है बस मुझे तो ना कोई भारीपन, ना कोई मतली, ना कोई उल्टी, ना कोई तकलीफ, ना कोई परेशानी, बस मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे खबर भी नहीं हुई। इतना था कि जब मैं सुबह को उठी हूँ, उठने के बाद जैसे मैं चली हूँ तो मैंने क्या देखा कि मेरे पैरों के नीचे मक्के की सख्त कंकरियां मोम की तरह नरम होती है, और अल्लाह अकबर दरख्त मेरी तरफ झुकते हैं और उससे आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ओ मिलाद से लोग रोकते क्यों है? क्योंकि जानते हैं जिस दिन मिलाद बयान होगा नबी की अम्मी का ये किरदार भी बयान होगा कि जिसके नीचे कंकरियां नरम होती है वो मेरे नबी की प्यारी अम्मी जान सैयदा आमिना की जात है। कंकरियां पैर के नीचे नरम होती है, बकरियां पीछे पीछे चलती है, दरख्त मेरी तरफ झुकते हैं, अब आवाज आती है सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। फरमाती है मैं परेशान हो गई, सितारे शाम को मेरी तरफ झुकने लगे, मुझे लगा मुझ पर किसी ने जादू तो नहीं किया, मुझ पर किसी ने सहर तो नहीं किया। ऐसे में डर के अपने बिस्तर पे लेट गई। लेटी तो कुछ सोती और जागने के दरमियानी कैफियत में थी, उस कैफियत में थी मैं, उस कैफियत में थी मैं, उस कैफियत में थी मैं। अचानक मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब की हमशक्ल एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आए और फरमाया बेटी आमिना घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, घबरा मत, तुझ पर किसी ने जादू नहीं किया है, तू मां बनने वाली है और तेरे शिकम में नबियों का सुल्तान तशरीफ लाया है। अगर ये ना होता तो ना आदम को बनाया जाता, ना इब्राहिम को पैदा किया जाता। जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तान में जमा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कायनात को वजूद अता किया गया उनके सदके में। सैयदा आमिना कहती मैं खुश हो गई, मैं मां बनने, और किसकी मां? सुल्तान अंबिया, सरदार अंबिया, कायनात के दाता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मैं मां बनने वाली हूं। फरमाती है फिर दिन गुजरते गए और मुझे कोई बार नहीं लगा, अलबत्ता एक भीनी भीनी खुशबू मेरे जिस्म से मुश्क की आती थी, जो नामालूम खुशबू थी। मक्के की मेरी सहेलियां कहती थी आमिना ऐसी महंगी खुशबू तुम लाती कहां से हो? आमिना ऐसी महंगी खुशबू तुम लाती कहां से हो? सैयदा आमिना कहती वल्लाह जब से मैं मां बनने वाली हूं तब से मैंने कभी खुशबू लगाया ही नहीं है। ये जो खुशबू आती है ये मेरे शहजादे की खुशबू आती। ये अल्लाह के रसूल अल्लाह, मैं क्या क्या बयान करूं, लेकिन इख्तिसार की तरफ आते हुए जो उन्वानात दिए गए उससे भी समेटना चाहता हूं, तवज्जो फरमाएं। फिर सैयदा आमिना कहती है दिन गुजरते गए, हर दिन कभी आदम आ रहे हैं मुबारकबाद देने, कभी इदरीस आ रहे हैं मुबारकबाद देने, कभी मूसा आ रहे हैं मुबारकबाद देने, कभी ईसा आ रहे हैं मुबारकबाद देने। अब मिलाद सुन लो, मिलाद सुन लो। मिलाद रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ। कहती है हर दिन नई नई बहारें देख रही थी, हर दिन। मिलाद इसलिए मना करते हैं नबी की अम्मी को काफिर बनाकर कि जिस दिन मिलाद बयान होगा उस दिन नबी की शान बयान होगी, है ना। शान के दुश्मन है ये, शान के ही नहीं ये अपनी जान के भी दुश्मन है। अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए, आप भी गौर फरमाएं। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी को भी काफिर कहा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, सादात हैं, अजमेर मोहल्ला के खुद्दाम हैं, अमायदीन शहर है, पढ़े लिखे हम लोग हैं। एक बात कहूँ, आपने किसी साइंसदान की तहकीक पढ़ी मोती कैसे बनता है? कभी पढ़ी तहकीक?
2 منٹ میں مجھ سے سن لیں، خلاصہ جتنے لوگوں نے لکھا اس کا خلاصہ پیش کر۔ سیپ جو صدف ہوتی ہے اس میں موتی پیدا ہوتا ہے، لیکن موتی پیدا کیسے ہوتا ہے اس کو سنیں۔ سیپ ہوتی ہے سمندر کے اندر، لیکن اس کے پیٹ میں پانی کا قطرہ جاتا ہے، ایک ہی قطرہ، اور قطرہ جانے کے بعد پھر اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے، اسی قطرے سے موتی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تحقیق ہے سائنسدانوں کی، آگے پیچھے جملے ہو سکتے ہیں لیکن خلاصہ یہی ہے، کم و زیادہ خلاصہ یہی ہے، سیپ میں وہ جو موتی آتا ہے وہ سمندر کے پانی سے نہیں بنتا، وہ سمندر کے پانی سے نہیں بنتا بلکہ وہ میٹھے پانی سے بنتا ہے۔ مخصوص ایام میں بارش برستی ہے، جب وہ بارش برسنے والی ہوتی ہے تو سیپ اوپر آتی ہے، منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے، جب منہ کھول کے بیٹھتی ہے تو ایک ہی قطرہ، دوسرا نہیں، ایک ہی قطرہ اس میں جاتا ہے، پھر اس کا منہ خود بخود بند ہو جاتا ہے، پھر وہ اندر جاتی ہے۔ وہ قطرہ جانے سے پہلے اور وہ قطرہ جانے کے بعد سمندر میں سیپ رہتی ہے، اس کے باوجود بھی سمندر کا پانی ایک چھیٹا اس کے اندر نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت نے فیصلہ کیا ہے اس سیپ کے اندر ہم موتی بنائیں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سمندر میں رہ کر سمندر کے پانی سے، کھارے پانی سے اس سیپ کو کون بچاتا ہے؟ اللہ۔ کس لیے کہ میں نے اس میں موتی پیدا کرنا ہے، اگر کھارا پانی اس میں چلا گیا تو موتی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے بتائیں، بازار میں بکنے والا موتی جب اللہ پیدا کرنا ہوتا ہے تو سیپ کی کتنی حفاظت کرتا ہے کہ سمندر میں رکھ کر بھی کھارے پانی سے اس کو محفوظ کرتا ہے۔ تو جس میں بازار میں بکنے والا موتی پیدا کرنا ہو، قدرت اس صدف کا کتنی حفاظت کرتی ہے، تو جس پیٹ کے اندر اپنے محبوب کا نور رکھنا ہو، قدرت نے اس کی کتنی حفاظت کی ہوگی، ذرا اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو فرمائے۔ کجا وہ موتی اور کجا در اللہ المکنون، فرق تو دیکھو نا، فرق تو دیکھو نا، بازار میں بکنے والا موتی اور کہاں کائنات کا خریدار، دونوں میں فرق تو دیکھو نا۔ قدرت وہاں اتنی محافظ ہے تو یہاں کتنی محافظ ہوگی۔ نبی کی امی جان کہتی ہے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، اللہ اکبر، اور 11 ربیع الاول کا سورج جب غروب ہوا ہے، 11 ربیع الاول کا سورج غروب ہوا، 12ویں کا چاند طلوع ہوا، قدرت کا منادی ندا دے رہا ہے۔ میلاد پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہے یا سیرت کی کتابوں میں جتنے ابواب میلاد پر ہے، شبلی نعمانی کو دیکھ لیں، امام قسطلانی کو دیکھ لیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھ لیں، ابن الجوزی کو دیکھ لیں، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کو دیکھ لیں، جتنے لوگوں نے لکھا اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر پیش کر رہا ہوں۔ لیکن ایک بات کہوں، دل میں جائز مراد لے لو، کیونکہ جب میلاد بیان ہوتی ہے تو جو مراد لو وہ پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور کا میلاد پڑھا جا رہا ہے، یہ میلاد النبی ہے، میلاد مصطفیٰ۔ توجہ سے سننا، نبی کی امی جان کہہ رہی سرے شام سے ہی اللہ اکبر میرے گھر میں فرشتوں کا پیرا تھا، چڑیوں کی شکل میں فرشتے تھے، ان کے پیر زمرد اور یاقوت کے تھے، ان کی چونچ بھی زمرد اور یاقوت کی تھی۔ اللہ اکبر، میرے گھر پہ سرے شام فرشتوں کا پیرا تھا، اللہ اکبر۔ اور ابن الجوزی جیسے لوگ لکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، شبلی نعمانی جیسے لوگوں نے بھی میلاد لکھی، اٹھا کر کے آپ پڑھیں۔ امام قسطلانی نے تو پھر بہاریں ہی بکھیری ہے، اللہ اکبر۔ امام المتکلمین نے تو پھر بہاریں ہی بکھیری ہے، شیخ محقق نے تو حق ہی ادا کیا ہے۔ قدرت کا منادی اعلان کرتا ہے، اے جبریل، اے میکائیل، اب آج اللہ اکبر آسمانوں پہ رہنے کا وقت نہیں، ہمارے جلووں کا آئینہ دیکھنے کی تمنا کرتے تھے نا، اب آسمان پہ نہ رہو، جاؤ زمین پر آمنہ کے آنگن میں اور اس خدا بہتی شکل کو دیکھو، ہمارے جلووں کا آئینہ نظر آ جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، سر شام سے فرشتوں کو تسبیح اور مصلی سے اٹھا کر کے آمنہ کے آنگن میں بھیج دیا گیا ہے۔ حضرت مولانا سید اعجاز کامٹی نے بہت اچھی بات کہی ہے، دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ، فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر، اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ اللہ اکبر، سیدہ آمنہ کہتی ہیں سرے شام سے فرشتوں کا پیرا ہے۔ آپ جانتے ہیں، ذرا خوبصورت جملے علامہ حسن بریلوی کے لفظ و لہجے میں سن لیں میلاد کے وقت، کہتے ہیں آج میلاد ہے اس کی جو کائنات کا دولہا ہے، کونین کا دولہا ہے، ہوا کہو کیا رہا ہے؟ ملکہ مصر، ملکہ مصر ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی ہے سیدہ آمنہ کے سامنے۔ ملکہ مصر کون؟ جسے دنیا آسیہ کہتی ہے،
ये मिलाद है। मलके मिस्र को कब्र से उठा के भेजा गया है, जाओ महबूब आ रहा है, खिदमत के लिए खड़ी हो जाओ। तवज्जो तो करें ना, नबी को अपनी तरह कहने वाले जरा अपनी माओं के लिए भी ये सबूत कहीं से लाए ना, लाए तो सही ना, तब हम माने कि आप नबी की तरह, हम तो मान ही किसी को नहीं सकते। अरे जब अंबिया उनकी तरह नहीं है तो कोई मौलवी उनकी तरह कैसे हो सकता है? और आपको भी इसका ख्याल करना चाहिए। मलका मिस्र हजरत आसिया खिदमत में खड़ी है, अल्लाहु अकबर। एक नबी की बीवी, नबी की माँ सैयदा हाजरा वहां पर मौजूद है, और सबकी, हम सब की अम्मी जान सैयदा हव्वा मौजूद है। हजरत सैयदा आमिना कहती है, अब्दे मनाफ की बेटियों की तरह, खजूर के दरख्तों की तरह कद रखने वाली औरतों को मैंने देखा, घबरा गई, या अल्लाह ये औरतें कौन है इतने ऊंची कद की? एक बीबी आगे बढ़ी, बीबी घबरा मत, मैं आसिया हूं मलका मिस्र, आज तेरी खिदमत के लिए आई हूं। दूसरी ने कहा, मैं हाजरा इब्राहिम की बीवी, इस्माइल की अम्मी हूं, आज तेरी खिदमत के लिए आई हूं। तीसरी ने कहा, मैं आदम की बीवी तेरी माँ हूं, हव्वा आज तेरी खिदमत के लिए आई हूं। एक जुमला यहां पर अर्ज करूंगा, मिलाद पे रोक इसलिए है, मुझे बताओ हव्वा वलिया है कि नहीं है? बोलो, हव्वा वलिया है कि नहीं है? आसिया वलिया है कि नहीं है? मरियम वलिया है कि नहीं है? हाजरा वलिया है कि नहीं है? मरियम भी कब्र में, आसिया भी कब्र में, हव्वा भी कब्र में, हाजरा भी कब्र में। बोलो, नबी की अम्मी कह रही है, चारों मेरे सामने खिदमत के लिए खड़ी थी या मदद के लिए खड़ी थी? नबी की अम्मी बता रही है कि वलिया कब्र में रहती है, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो हुजूर की मिलाद के मौके पर नबी की मदद के लिए भेज सकता है। हव्वा आई जिद्दा से, आसिया आई मिस्र से, मरियम आई शाम से, अल्लाहु अकबर, हाजरा आई शाम से, या मक्कतुल मुकर्रमा में एक रिवायत, लेकिन आई तो कब्र से ना। नबी की अम्मी कह रही है, चारों मदद के लिए खड़ी थी, तो नबी की अम्मी ने अकीदा बता दिया कि वली कब्र से, अल्लाह की इजाजत से किसी की मदद के लिए कहीं भी पहुंच सकता है। जब आसिया जैसी वलिया पहुंच सकती है, तो 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन भी पहुंच सकता है। लेकिन एक खूबसूरत बात कहूं, बुरा मत मानना, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ये नसीब की बात है। किसी का अकीदा मुल्ला की तरह है, किसी का अकीदा नबी की अम्मी की तरह है। बोलो बोलो, नसीब वाले कौन लोग, नसीब वाले कौन लोग हैं? सोचो, अगर कल फहरिस्त बनेगी, मौलवी वाले अकीदे एक तरफ खड़े हो जाएं, नबी की अम्मी वाले अकीदे एक तरफ खड़े हो जाएं, बोलो सुन्नियों, तुम किस कतार में खड़े किए जाओगे? ये तो नसीब की बात है ना, ये तो नसीब की बात है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। इसलिए मेरी गुजारिश है, तो नबी की अम्मी जान क्या कह रही, फरमाती, मुझे वहशत होने लगी, मुझे वह, क्योंकि मेरे घर की छत खुल गई, आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, धूम मची हुई है, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरपा धूमधाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरपा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। कहते मुझे घबराहट होने लगी, एक परिंदा आया, उसने मेरे सीने पे पर मलना शुरू किया, उसके पर मलने से सारी घबराहट दूर हो गई। फरमाते एक नूर जाहिर हुआ, नूर जाहिर, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ रहा है, नूर जाहिर हो रहा है। कहते नूर जाहिर हुआ, मैंने उस नूर की रोशनी में अपने घर में बैठे बैठे मुल्क शाम के महल्लात देखे। 1 महीने की मुसाफत है, और आज के दौर में 2.5 घंटे लगते हैं फ्लाइट से। अल्लाहु अकबर, मक्कतुल मुकर्रमा के करीब जिद्दा से अगर जाएंगे तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। अल्लाहु अकबर। नबी की अम्मी कहती, वो नूर चमका, उस नूर की रोशनी में मैंने मुल्क शाम के महल्लात देखे। अंदाजा फरमाए, जब नबी का नूर चमक कर माँ को इतना दिखा सकता है, तो वो नूर खुद कितना देख सकता होगा, उसका अंदाजा कोई करे ना। फिर फरमाती है, उसी नूर के जलवों में गुम थी कि अचानक
अचानक मुझसे नूर जाहिर हुआ, जब मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा, विलादत हुई हुजूर की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दुर्रिल्लाहिल मकनून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिर्रिल्लाहिल मखजून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या आलिम मा काना व मा यकून, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। हुजूर की आमद हुई, रसूल की अम्मी जान कहती, मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा कोई गंदगी नहीं थी, कोई पलीदी नहीं थी, कोई निजासत नहीं थी, कोई नाल वाल कुछ नहीं था जो बच्चों में होता है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फरमाती मैंने देखा दोनों घुटने जमीन पे टेके हैं, आसमान की तरफ सर उठाया है, एक हाथ यूं रखा है, एक हाथ यूं उठाकर खुदा की किबरियाई बयान कर रहे हैं, और उसके ठीक बाद सर को जमीन पे रख के कहा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आगे बढ़ने से पहले एक बात, क्या फरमाया? पैदा होते हुए अल्लाह की किबरियाई बयान, और किसे याद किया? हमें। गुनाहगारम वो लेकिन खुश नसीबम, हैं गुनहगार हूं लेकिन खुश नसीब हो क्योंकि उनका उम्मती हूं। तवज्जो करना, क्या फरमाया? मेरी उम्मत को पैदा होते हुए कुछ याद नहीं किया। किसको याद किया? उम्मत को। एक जुमला कहूं मिलाद मनाने वालों, आगे बढ़ने से पहले, हुजूर तो पैदा होते ही उम्मत को याद करें, क्या उम्मत भी रसूल को याद करती है?